اور یہ شعر اب مجھے نظر آتا ہے ہمارے ان بچوں کے اوپر جن کے باپ اتنے سخت ہوتے ہیں اور اتنا بڑا گیپ لے کے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہ موسیٰ کی طرح وہ ماں چھپا رہی ہوتی ہے جب فرعون گھر میں دفتر سے چھٹی کر کے آتا ہے تو. اور لٹرلی یہ پھر 2 ڈفرینٹ عقائد کی پرورش نمایاں ہو جاتی ہے گھر میں. ماں کی دعا, میری ماں کی دعا ہے, ان کو صحیح لکھا ہوتا ہے کیونکہ باپ تو دعا ہی نہیں دیتا ہمارا. تو ایج کوئی ڈیفائن ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ یار اب یہ ایج شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے نا غلطی کی گنجائش نہیں ہے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جس وقت آپ نے اپنے بچے کے کان میں اذان دی, اچھا آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کان میں اذان دیتے نا, کوشش یہ ہوتی ہے نا باپ کی وہ اذان دے. ہاں جی, کیوں؟ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے, اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھانے کے طریقے کم آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمپیشنٹ نہیں ہیں, آپ ایمپتھی نہیں رکھ رہے کہ ذرا اس سے بھی پوچھوں کہ کیا پہلے بتاؤ ہمارے سے کیا مسائل ہیں تمہیں. تو وہ آپ کو اتنی لمبی لسٹ دے گا کہ آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. آپ کہیں گے یار اتنا برا باپ ہوں میں, اتنی بری ماں چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا. جمعے کو ہم ضیاب ہاشمی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا رسپانس اور کومنٹ سیکشن بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ مجھے. اور بہت شکریہ, آپ نے اس سیریز کو اتنا زیادہ پسند کیا ہے اور آپ بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں. اور پوڈ کاسٹ لاسٹ والا تھوڑا لیٹ لگا تھا تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ کیوں لیٹ لگایا ہے. سم ٹائم ایڈٹ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, تھوڑی ٹائم لگ جاتا ہے, تو ہم ایوننگ میں لگاتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضیاب بھائی, آج جب آپ آئے تو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے, ہم گپ شپ کر رہے تھے, میں آپ کا انتظار کر, بلکہ سبھی آپ کا انتظار کر رہے تھے ہم. تو آتے ہی جب گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے بچوں کے متعلق بات کرنا شروع کر دی. اچھا, میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جب ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کافی دیر اس ٹاپک کو ڈسکس کیا بچوں کو لے کے. پتہ نہیں کیوں آپ آتے گئے تو آپ نے اس کو کنٹینیو کر دیا, جب کہ آپ اس محفل میں نہیں تھے. ہم آپ کا ویسے انتظار بھی کرتے رہے کہ شاید آپ پہنچ جاتے. تو مجھے لگا کہ آج جو ہے نا وہ اتنی مزیدار ڈسکشن تھی کہ مجھے لگا کہ ضیاب بھائی کو آج اس ٹاپک پہ میں انگیج کروں. اس سے سوالات بھی بہت سارے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں. میں خود بھی ایک فادر ہوں, بہت سارے دوست, دیکھنے والے لوگ جاننا چاہیں گے ان چیزوں کو کہ ہم سب کا ایک بڑا خاص کنسرن ہے. ہمیں ایک خدشہ رہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا انہیں پیرامیٹرز پہ کر رہے ہیں جو پیرامیٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں دین کی روح سے, دنیا کی روح سے. تو بینگ پیرنٹ کوئی کہ کیا پیمانہ استعمال کرے, اسے کیسے پتہ لگے, میزان کیا ہے اس کا کہ اسے پتہ لگ جائے کہ میں بڑی بیلنس قسم کی تربیت کر رہا ہوں. اچھا سر, پہلے تو یہ کہ وہ آپ کی مینیفیسٹیشن بڑی اسٹرانگ ہے. اچھا, تو اس لیے آپ جو مینیفیسٹ کر رہے تھے وہی میں آیا تو میں بھی وہی گفتگو شروع ہو گیا. دوسرا یہ کہ یہ ٹاپک بڑا ضروری ہے. اکثر مجھے جو آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر قریبی دوست یار بھی مجھے کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بچوں کی تربیت کے بارے میں ضرور ڈسکشن کریں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ڈیلیکیٹ اور ایسا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے بچوں کی تربیت کہ اس کی کوئی کتاب اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کارآمد نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر نیا آنے والا زمانہ اپنی نئی چیزیں ساتھ لے کے آتا ہے اور اتنی تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے زمانہ کہ اب جنریشن کا گیپ 3 5 سال میں جنریشن گیپ آ جاتا ہے اور ایک دم سے پرانی کتابیں یا پرانی تربیت کے طریقے جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ کوئی ایسا بک فارمولا ہے, تو ویسے تو بہت لوگوں نے پیرنٹنگ کے اوپر بہت سی باتیں, گفتگو, سیر حاصل مٹیریل موجود ہے مارکیٹ میں. لیکن میں ایک چیز کو مانتا ہوں
یاسر بھائی کہ مولا علی کے سامنے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اور مجھے نئے زمانے کی باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے نئے زمانے کی روش یہ چل رہی ہے، اور میری باتوں کو پرانے زمانے کی باتیں کہتا ہے. تو مولا علی ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا بیٹا ٹھیک کہتا ہے. تو کہتے ہیں کیا مطلب؟ تو مولا علی کہتے ہیں اس کو نئے زمانے کی چیزیں بتاؤ اور اس سے نئے زمانے کی چیزیں سیکھو اور اس کے مطابق اس کی پرورش کرو. یہ بات مجھے بہت بچپن میں، کیونکہ ہمارے گھر میں مولا علی کی خاص طور پہ ان کے اقوال اور ان کی زندگی کی ڈسکشن بہت امپورٹنس رکھتی تھی ہمیشہ سے. تو میں نے تو مولا علی کی گفتگو کو بڑا زندہ گفتگو پایا ہے. ان کی گفتگو آج بھی اسی طرح سے ریلیونس رکھتی ہے جیسے تب وہ 1400 سال پہلے کی گفتگو ان کی. لگتا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی گفتگو. اور کیونکہ ان کے پاس ان کی جو تربیت تھی ڈائریکٹلی آقا علیہ السلام کے اپنے پرسنلی ان کے پاس ہوئی، ان سے وہ علم بھی لیتے رہے اور پرورش بھی ان کے زیر نگرانی رہی. اور ایسی کوئی فائن تربیت جو ماڈل مولا علی کی زندگی کا ہے وہ کسی بھی شخص کا نہیں مل سکتا آپ کو. کہ اگر بیٹے کی پرورش دیکھنی ہے آپ نے آقا علیہ السلام کے توسط سے تو وہ مولا علی کی پرورش ہے، اور بیٹی کی دیکھنی ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی. اور یہ اتنی فائن ماڈلز ہیں، ہم ان کو توجہ نہیں دیتے. مولا علی کو انہوں نے بیٹل ٹرین الگ سے کیا ہوا تھا، عقائد ان کے بالکل اسٹریٹ فارورڈ رکھے ہوئے تھے، کسی قسم کا ابہام نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی سب سے پہلی بحث میاں بیوی کی آپس کے عقائد کی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بظاہر بحث کی صورت اختیار نہیں کرتی، لیکن جہاں جہاں تربیت کے ایگریسو سٹینسز ہوتے ہیں وہاں پہ باپ کا سٹینس اور ہوتا ہے، ماں کا سٹینس اور ہوتا ہے. سو مچ سو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد چاہے وہ دفتر گیا ہے یا کہیں باہر ہے تو ایک شیلڈ مہیا کر دیتی ہے، ایز اف باپ کوئی فرعون تھا اور موسیٰ کی صورت میں. وہ نثار ناسک مرحوم کا شعر یاد آ گیا مجھے، قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں. یہ نثار ناسک کہہ رہے ہیں اس دور میں جب پاکستان اپنے ٹرموئل سے گزر رہا تھا. ماں مجھے تو صورت موسیٰ بہا دے نہر میں. اور یہ شعر اب مجھے نظر آتا ہے ہمارے ان بچوں کے اوپر جن کے باپ اتنے سخت ہوتے ہیں اور اتنا بڑا گیپ لے کے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہ موسیٰ کی طرح وہ ماں چھپا رہی ہوتی ہے جب فرعون گھر میں دفتر سے چھٹی کر کے آتا ہے تو. اور لٹرلی یہ پھر دو ڈفرینٹ عقائد کی پرورش نمایاں ہو جاتی ہے گھر میں. سو مچ سو کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ اپنے پرابلمس زیادہ کمفرٹیبلی ڈسکس کر سکتے ہیں بنسبت یہ کہ وہ اپنے باپ سے کریں، جو کہ بڑی سیڈ بات ہے. پرورش عقائد کی جو ہوتی ہے وہ باپ کے تھرو ہونی چاہیے. تو پھر یہ ماں کو پہلی درسگاہ کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے؟ دیکھیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ باپ نے روزی رزق کے لیے نکل جانا ہوتا ہے. تو درسگاہ تو جس کے پاس وہ بچے کو جس ڈے کیئر سینٹر میں باپ چھوڑ کے جاتا ہے اس ڈے کیئر سینٹر کی مالک جو ہے وہ تو ماں ہی ہوتی ہے. صحیح. سیکنڈلی ہمارے ہاں یہ بھی بڑا عجیب رجحان ہے کہ باپ جو ہے وہ بچے کی سرٹن ٹاسکس کو حتک سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے نہیں کرنے، یہ تو ماں ہی کرے گی. یعنی بچے کو نہلانے دھلانے، اس کو کھانے پلانے پہنانے کا تو باپ کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہمارے ہاں تو وہ چکر ہی نہیں ہے کہ باپ اس کے کپڑوں کو ہاتھ بھی لگائے گا. باپ کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ نیپی کیسے باندھتے ہیں، پیمپر کیسے باندھتے ہیں. یعنی ہمارے باپ تو بالکل بچوں سے ایک جانور کی طرح پیچھے رکھتے ہیں اس کو کہ رات کو سوتے اس کو الگ کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے. ماں کی جتنی مرضی نیند خراب ہو، ماں ایک باقاعدہ انسومنیا کا مریض بن جاتی ہے نیند ڈسٹرب کر کر کے. اس نے الارم لگائے ہوتے ہیں کہ کب اس کو فیڈ کرنا ہے، کب اس کو باٹل تیار کرنی ہے. وہ اس نے سردی ہو یا گرمی ہو اٹھ کے کچن میں جا کے باٹل تیار کرنی ہے. باپ نے خراٹے مارنے اس ٹائم. کیوں؟ کیونکہ اس کا صبح 9 بجے دفتر ہے، اس نے 9 بجے دفتر جانا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا.
وہ ایسا کوئی خوف بچپن سے اتنے سے نومولود بچے کو انکلکیٹ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک جن نما آدمی جو آتا ہے نا گھر میں، اس سے ڈر کے رہنا ہے، اس کی نیند کا خیال رکھنا ہے، اونچا رونا بھی نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہو، کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو جائے، یہ جانور بچے کھاتا ہے، یہ جانور جاگ جائے گا تو یہ بچے کھانا شروع کر دے گا. ایک ڈرونا سا کریچر باپ نمایاں ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرتا تو باپ کہتا ہے سب سے پہلے میرا نام لے. کیوں؟ وہ جن نہیں کہہ دے تجھے تو اچھا ہے بھائی، وہ تجھے کوئی بھوت کہہ دے، کوئی گبر سنگھ کہہ دے تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی تم جو کریکٹر بن کے تو اس کے سامنے نمایاں ہو رہے ہو. اور پھر اس کے بعد وہ ٹائم ہے جس ٹائم اس بچے کی ایکچوئل آبزرونس ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اس کی گفتگو میں. وہ جو کچھ آبزرو کرتا ہے پھر اس نے وہ گفتگو کرنی ہے، وہ اس کے دل و دماغ پہ طاری ہونی ہے، وہ اس کی میموری میں آنی ہے، اس کے اندر پیوست ہو گئی ہیں یہ چیزیں. اچھا ذریعہ بھائی، میرے ذہن میں نا ابھی ایک اور محاورہ بڑا کامنلی آپ کو بھی دیکھنے میں نظر آتا ہوگا. میرے ذہن میں اکثر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرتا ہوگا، اکثر گاڑیوں میں لوگوں کی شاید یہ ایک اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھوا دیتے ہیں کہ ماں کی دعا، میری ماں کی دعا ہے. ان کو صحیح لکھا ہوتا ہے کیونکہ باپ تو دعا ہی نہیں دیتا ہمارا. اچھا، ہمارے باپ کو تو آپ خود بتائیں، کبھی باپ کے منہ سے دعا نکل جائے، باپ کے منہ سے خالی تمیز سے نام نکل جائے بڑی بات ہوتی ہے. وہ تو بلاتا ہے ایسے کہ پہلے روح نکلتی ہے باہر بچے کی، اس کے بعد روح واپس کہیں جسم میں جاتی ہے باپ تک پہنچتے پہنچتے. ہمارا بچہ تو بڑا وہ اعصاب کا وہ کیا کہتے ہیں چیمبر میں ہے جس میں اس کے اعصاب کبھی آسمان پہ زمین لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی فرش پہ لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہمارے باپ ایک ظالم جابر حکمران کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی ریز کرتے ہیں. ہمارے باپوں کو یہ سینس ہی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ شاید اپنے باپوں کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے. دس سیڈ سائیکل ہے. سوری. اور میں آپ کو بتاؤں، اب میرے بچے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، سیکنڈ ایئر میں. میں گھبراتا تھا اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے، لٹرلی ڈرتا تھا کہ کہیں میں وہ کچھ نہ کر جاؤں جو میں نے دیکھا ہے یا میں آس پاس دیکھتا ہوں. میری بچی جو ہے وہ میرے پاس پیسفلی سوتی تھی، ماں کے پاس نہیں پیسفلی سوتی تھی. میں ساری رات، اس کو ایک پرابلم بھی تھا، وہ اٹھ کے رونا شروع کر دیتی تھی. وہ بڑا ایک پرابلم چائلڈ ہے، اس وقت جو میری بیٹی ہے نا وہ بڑی پرابلم چائلڈ تھی. اور میں نے بڑے دل سے محبت سے اپنے دونوں بچوں کو ریز کیا، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی. اور یہاں تک کہ میری جو بھابھی ہے، ساحل کی جو بیگم ہے، وہ مثال دیا کرتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت اچھا باپ ہوں، اس لیے کہ میں جو اب آج آپ کو بول رہا ہوں نا، یہ میں کسی وزن سے بول رہا ہوں، ورنہ میں شرمندہ ہو جاتا آپ کے سوال پہ. میری بھابھی کہتی تھی تم ایسے کیسے اپنے بچوں کو پال لیتے ہو، ہاؤ ڈو یو انویسٹ سو مچ ٹائم. میں اپنے آفس کو خرچ کرتا تھا، میں اپنے آفس والوں کو کہتا بھائی میرے بچوں کا پرابلم ہے، میں بچوں کو اسکول چھوڑوں گا تو پھر آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا، لیٹ آؤں گا، میں دیر سے آؤں گا، دیر سے چلا جاؤں گا. اگر میں اتنا ضروری نہیں ہوں نا، پہلے کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ میں اور ایڈ کر دوں سب کے لیے جو کارپوریٹ لائف گزار رہے ہیں، اگر میں اپنے ادارے کے لیے اتنا ضروری آدمی نہیں ہوں کہ میرا ادارہ میری ضرورتوں کا خیال رکھے، تو مجھے اس ادارے کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ اگر میں ادارے میں ایک ٹریش کین یا ایک مینٹل پیس یا ایک پینٹنگ کی صورت میں ہوں تو مجھے شرم آ جانی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ. میں اپنے ادارے کا اگر سب سے امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہوں تو مجھے وہ ادارہ چھوڑ دینا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ سیکھنے کا اپنا لگا دینا چاہیے کہ اتنے سال میں سیکھ کے میں اس پوزیشن میں آؤں گا جہاں میں ادارے کا ایک بہت خاص آدمی ہوں، تاکہ جب میں اپنے باس کو کہوں نا میں اپنے بچے کے ساتھ ہوں تو میرا بچہ کہ یار، میرا باس کہے کہ یہ 1 گھنٹہ فالتو لگا لے، بے شک اپنے بچے کا خیال رکھے. آئی وانٹ ہیم ٹو بی ایٹ پیس وین ہی کمز ٹو مائی آفس، بیکاز اٹس دیٹ امپورٹنٹ آف اے پرسن کہ اگر یہ اپنے دماغی توازن میں برقرار رکھ کے نہیں آئے گا تو میری کمپنی نہیں چلے گی. تو یہ پوائنٹ مجھے بڑا ضروری ایڈ کرنا ہے ان سارے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ جو کارپوریٹ لائف میں سمجھتے ہیں نا کہ باس نے آج 10 بجے گھر مجھے بھیجا. کیوں؟
How dare he keep my daughter or my son at 10 PM to his office. اگر اس کا 9 to 5 کی ٹاسک مختص ہے تو وہ 9 بجے نہ آئے اس پہ سزا دیں اس کو, اور وہ 5 بجے چھٹی نہ کرے تو سزا دیں. اچھے سویلائزڈ ملکوں میں 5 بجے آفیسز کی لائٹس بند کر دی جاتی ہیں کہ تم ریسورسز ضائع کرتے ہو. 8 گھنٹے کی ریسورسز ہے میری, جس کو میں میری بزنس پلان جو ہوتا ہے وہ 1 منٹ کی بجلی کی بھی چارجز لکھے ہوتے ہیں کہ بزنس کیسے چل رہا ہے. میرے پروڈکٹ کی کاسٹ میں اگر میں یہ کپ بیچتا ہوں تو مجھے یہ تک پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے گھنٹے کی لائٹ جلتی ہے, کتنے گھنٹے کی گیس, کتنے گھنٹے کا پانی پیا جاتا ہے, کتنے سیکنڈس کے اوپر سارا کچھ چلتا ہے, تب جا کے میرا کپ 10 روپے کا ایک بکتا ہے. صحیح, رائٹ. اور اگر میری 5 بجے کے بعد روشنی چل رہی ہے اور 8 بجے تک, تو میں نے میری بزنس پلان, مجھے کام کرنا نہیں آتا, مجھے اپنا CFO فائر کر دینا چاہیے, مجھے اپنا فائنینس مینیجر کو فائر کر دینا چاہیے کہ تم نے 5 بجے کے بعد کی بجلی کے پیسے کون سے پروڈکٹ میں ڈالے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فراڈ ہو رہا ہے. صحیح, رائٹ. اور یہ سرکار کے ساتھ بھی, گورنمنٹ کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے, اور عام عوام کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے. جو لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں جب یہ ایکسیسو بجلی غلط جگہ استعمال کی جاتی ہے, جو ان اکاؤنٹڈ فور بجلی ہے, جو بزنس پلان میں بھی شامل نہیں ہو رہی. خیر یہ کبھی ہم بزنس کے اوپر الگ ڈسکشن کر لیں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ میں اگر ضروری نہیں ہوں اپنے ادارے کے لیے اتنا کہ میرا ادارہ میری ضرورت پہ پریشان ہو, تو مجھے وہ ادارہ چھوڑ دینا چاہیے. میں ایکسپلائٹ ہو رہا ہوں اس ادارے میں, مجھے میرے ساتھ زیادتی نا حق, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس دفتر میں, مجھے وہ دفتر چھوڑ دینا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں اگر ایک مرد ہو کے, ایک باپ ہو کے ایک دفتر چلا رہا ہوں یا اپنا دفتر میں نوکری کر کے اپنا کچن مینیج کر رہا ہوں, تو میری بیگم جو ہے وہ اس پورے 8 گھنٹے نکال دیں اگر آپ, تو یہ باقی 16 گھنٹے وہ گھر میری بیگم چلا رہی ہے. اگر اس دوران میری بیٹی یا میرا بیٹا ہے تو مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں جب گھر آ گیا ہوں تو میرے گھر آ کے چھٹی کر کے نہیں آ گیا میں. لائف ڈز ناٹ گیو یو چھٹی. لائف کی چھٹی صرف اتنی دیر کی ہوتی ہے جتنی دیر آپ سوتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں. سونے سے پہلے تک آپ کا دماغ کسی نہ کسی مقصد پہ اٹیچ ہونا چاہیے, اور جاگنے کے فوراً بعد سے آپ کا وہ مقصد شروع ہو جانا چاہیے. اس دوران اگر آپ باپ ہیں تو بچوں کے ساتھ باپ بن کے رہیں, بیٹے ہیں تو ساتھ ساتھ بیٹا بن کے. ہمارے تو بچے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا باپ ہم سے کتنی محبت کرتا تھا. اس سے پہلے تک تو ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا, ہم تو باپ کو ایک وہی ظالم جابر حکمران ہی سمجھتے رہتے جب تک ہمارے اپنے بچے نہیں ہوتے. ہم نے اتنا گندا سسٹم بنایا ہوا ہے, یہ کسی طرح سے بھی معاشرے کی ڈیفینیشن پہ نہیں اترتا. تب ایسے پورے معاشرے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے پنپ رہے ہیں ان کی کیا سائیکالوجی ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی فیکٹری ہے جو اسی قسم کے ظالم پیدا کر رہی ہے, اسی قسم کی مظلوم بیٹیاں پیدا کر رہی ہے. یہ ظالم اور مظلوم بہن بھائی ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں, تبھی وہ کسی لیڈر کے پیچھے فالوور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ چاہے کہیں پہ بیٹھ کے ان کو کسی کنویں میں دھکیلے تو اس کنویں میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی سینس ہی نہیں, ان کی سائیکالوجی میں وہ اونرشپ ہی نہیں ہے رسپانسبلٹی کی کہ میں اگر ایک باپ ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ میرے بچے کیا کیا کر رہے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, اور وہ مجھ سے پوچھیں گے. میری بیوی بھی مجھ سے پوچھے گی کہ یار یو آر مینیجنگ اٹ, یا میں اپنی مینجمنٹ کسی اور کے حوالے کر دوں کہ بھئی اب آپ دیکھیں, میں آپ کو اپنی ضرورتیں بتاؤں گا. اس وقت ہم بڑے پردھان بن جاتے ہیں, آدمی بن جاتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا, یہ سب کچھ کروں گا. خالی یہ پوچھ لینا آٹا پانی چینی تیل کا کیا بھاؤ چل رہا ہے, تو یہ ہماری بیویوں کو پتہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہمیں وہ کام پوچھو, مجھے بتاؤ فیکٹری کیسے چلاتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں, بچہ کیسے پالتے ہیں نہیں. دریاب بھائی, اب یہ اگر سختی نہ کیجیے, چلیں ہم یوں لے لیں کہ کیا بچے کے اوپر سختی کرنا پھر ضروری نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس پہ سختی نہیں کریں گے, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بعض اوقات ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت والدین میں سے خاص طور پہ والد بعض اوقات مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ بچوں کو خوف رہے اور وہ کسی غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں. مجھے لگتا ہے شاید ایک بیریئر کریٹ کیا جاتا ہے ان کے لیے کہ تاکہ, یا مائیں اکثر دیکھتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ میں آپ کے فادر کو بتاؤں گی, تو پھر نہیں سختی کرنی چاہیے اور ہلکی پھلکی مار پیٹ کی اگر ضرورت پیش آئے, بچہ اگر رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے تو. ایسے بھائی میں تو سمجھتا ہوں سختی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ نرمی ہار جاتی ہے. یعنی اگر میں نرمی سے نہیں سمجھا پا رہا تو میرا ٹیمپر لوز ہو رہا ہے. میری بات اگر وہ نرمی سے ہی سمجھتا جائے گا تو مجھے سختی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے مجھے نرمی سے سمجھانا نہیں آ رہا,
تب میں سختی کی طرف جا رہا ہوں. بچہ ایک گیلا مٹی کا برتن ہے, اس کو آپ نے جیسا شیپ دینا ہے آپ ویسے شیپ دیں گے. دو طرح کی شیپنگ کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے. ایک معاشرہ اس کو شیپ دے رہا ہوتا ہے اور ایک اس کا گھر اس کو شیپ دے رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان پرٹیکولرلی ایک ٹوسٹڈ سوسائٹی ہے. ٹوسٹڈ مطلب جس کی کوئی اپنی شیپ نہیں ہے. نہ یہ ہندو ہیں, نہ یہ ہندو سے پوری طرح مسلمان ہوئے ہیں, نہ یہ مسلمان قرآن والے ہیں, نہ یہ ایسٹرن سو کالڈ ایسٹرن ہے, نہ یہ ویسٹرن ہے, نہ یہ اسٹون ایج کے ہیں, نہ یہ ماڈرن ہے. یہ بیچ میں پھنسے ہوئے ایک کنفیوز سے لوگ ہیں جن کو یہ تک نہیں پتہ. آپ دیکھیں ہماری 30-40% آبادی ایسی ہے, شاید میں نے زیادہ ہی کہہ دیا ہے, جو ملک سے چلی جاتی ہے, ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے. پڑھنے جا رہا ہے, کوئی بزنس کرنے جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں بن سکتا. رائٹ. پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بیچارے 70% جن کے ویزے نہیں لگتے یا جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آج اگر آپ ہمارے دیسی گامے ماجے کو ویزا دے دیں کہ ہر شخص کے لیے ویزا کھل گیا ہے, تو شاید یہاں پہ سانپ سونگ جائے پورے معاشرے کو, سڑکیں سنسان ہو, لوگ اپنی زمینیں جائیدادیں گاڑیاں سڑکوں پہ چھوڑ کے بھاگ جائیں. اچھا ویسے جانا چاہیے, نوجوان کے لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں چلے جانا چاہیے, چلے میں تھوڑا سوال اور کھول دیتا ہوں. ایسی سچویشن میں تو جانا واجب ہو گیا نا, ان کے پاس تو چارہ ہی نہیں بنا. ہمیں اگر یہ سارے چلے جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ پھر کسی کو لیز پہ دے دیں پاکستان. ہم ساری عوام کہے کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیتے, پاکستان لیز پہ دے دو, امریکہ کو دے دو, چائنا کو دے دو, جس کو بھی دے دو, ہم سے نہیں چلتا. یا ہم نے ذمہ داری کا احساس رکھنا ہے اور ہم نے کہنا ہے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کو, ہم نے نہیں جانا. یا ہم نے جانا بھی ہے تو پڑھ لکھ کے یا کچھ کر کے واپس آ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ہم واپس جاتے ہیں, بچوں پہ ہماری بات ہو رہی تھی تو سختی سے بات چلی شاید, تو پھر میں نے سوال کیا تھا کہ سختی جو ہے وہ اب والد نہ کرے تو آپ نے کہا نرمی کی. تو جو بچے نرمی سے بات نہیں مان رہے ہوتے, اور اب میں آسان الفاظ میں اگر کہوں نافرمان اولاد, تو ایسی اولاد اگر کسی بھی وجہ سے اس کی پرورش میں غفلت ہو گئی یا ان کے ذہن ایسے بن گئے اور وہ نافرمان ہیں, نہیں مانتے, تو ایسے بچوں کے لیے والدین کے پاس کیا حل ہے؟ دیکھیں یہ بچوں کی سائیکالوجی جو ہے نا, ماں باپ کو چاہیے, یہ میں یعنی بات چھوٹی کرتا ہوں جان کے, کوشش کروں گا کہ پوائنٹ پہ آ جائیں. بچے کو بیمار بھی تصور کیا جا سکتا ہے. اگر بچہ نافرمان ہو گیا ہے تو اس کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. اچھا, ذہنی نفسیاتی مرض ہے. نفسیاتی مرض ہے. ہم اس کو مار کے مرض نہیں ٹھیک کر سکتے, کٹ کے پٹائی کر کے اس کو مرض نہیں ٹھیک کر سکتے, سختی کر کے جھڑک کے. بیمار کو جھڑکا نہیں جاتا, بیمار کے ساتھ محبت کی جاتی, شفقت کی جاتی, کیونکہ وہ بیماری کی کیفیت میں ہے. اس ٹائم اس سے کوئی نارمل چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے, اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھانے کے طریقے کم آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمپیشنٹ نہیں ہیں, آپ ایمپتھی نہیں رکھ رہے کہ ذرا اس سے بھی پوچھوں کہ کیا, پہلے بتاؤ ہمارے سے کیا مسائل ہیں تمہیں. تو وہ آپ کو اتنی لمبی لسٹ دے گا کہ آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. آپ کہیں گے یار اتنا برا باپ ہوں میں, یا اتنی بری ماں چل رہا ہوں. اور اگر چل ہی رہا ہوں تو وہ بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا نا. اب ہم نے اس کو موقع دیا ہے بولنے کا, تو ہم نے برداشت کرنا ہے کہ ہم اپنا آئینہ دیکھنے لگے ہیں تو ہمیں داغ دھبے دکھائے گا وہ ہمارے. اس ٹائم ہم نے اس بچے کے دل و دماغ سے وہ داغ دھبے صاف کرنے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کم وقت لگے گا یہ کام کرنے میں بنسبت زبردستی کسی بچے کو بینڈ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک دفعہ وہ جب ٹوٹ جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا. پھر اس ٹائم ماں باپ کہتے نا کہ میرا بچہ یہ کر گیا, وہ کر گیا, میرے بچے نے کوئی الٹی حرکت کر دی اپنے ساتھ, اور میں نے ایسا کیا تھا. میں نے دیکھا ہے باپوں کو جنازوں پہ اپنے بچوں کے کہ میں نے ایسا کیا کہ میرے بچے نے میرے ساتھ یہ کیا. اگر 10 سال پیچھے لے جائے نا اس کے باپ کو, اس کا آئینہ دکھایا جائے تو شرم سے مر جائے باپ, بچے سے پہلے باپ مر جائے
کہ میں نے اپنے بچے کو اکسایا اس کام کے اوپر. میں آپ کو, ہم نے بہت عمر گزار لی یاسر بھائی, میری بہت عمر ہو گئی الحمدللہ, یعنی آلموسٹ آدھی صدی بہت عمر ہوتی ہے. میں کسی کمرے میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں خالی آدھی صدی کا لاج رکھ لو, 50 years از اے لاٹ آف ایئرس. تو میں نے بہت کچھ دیکھ لیا. میں نے اپنے دوستوں کو خودکشیاں کرتے دیکھی ہیں جب میں لڑکپن میں تھا. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ تشدد ہوتے دیکھا ہے, ان کے گھروں میں, ان کے باپوں کے ساتھ. ہمارے گھر میں بھی بہت سختی تھی. میرے دوست واقف ہیں, میرے والد صاحب بہت سخت تھے, ڈرتے تھے میرے باپ سے. لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ جب کرکٹ بھی اکٹھے کھیل رہے ہیں, یہ چیس بھی اکٹھے کھیل رہے ہیں, یہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, یہ سب کچھ, تو وہ پھر ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ سختی پھر جہاں کرتے ہیں نا وہ پھر یہ کم بخت ہیں بچے, یہ کم بختی کرتے ہیں. کیونکہ گھر میں آپ نے ماحول جب ایسا دیا ہوا ہے کہ آپ کو پورا فریڈم ہے کچھ بھی گفتگو کرنے کا, تو وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے باپ کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہوتا ہے کہ پاپا اوور میل. ہمارے گھر میں ناشتہ کھانا تینوں میلز اکٹھے ٹیبل پہ ہوں گے ورنہ کھانا نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹیبل پہ وہ خوبصورت ڈسکشن ہوتی تھی یاسر بھائی کہ کوئی انٹلیکٹ سے بھی نیچے کی گفتگو کی گنجائش نہیں تھی. جوکس بھی انٹلیکچوئل ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے باپ معیار اسٹیبلش کر رہا ہے وہاں پہ بچوں کا. ہمارا میل کا ٹیبل بچوں کی پرورش کا ٹیبل ہوتا ہے, وہیں پہ ڈسکس ہوتا ہے آج اسکول میں کیا ہوا, کیا پڑھ رہے ہو, کہاں مشکل آئی, کون سے سبجیکٹ میں. ہمارے باپوں کو تو اللہ معاف کرے, اب میں کیا کہوں, مائنڈ بھی کر جائیں گے لوگ, ان کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا. آپ سب سے بڑی ناانصافی تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو الف بے نہیں پڑھا سکتے, اور اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے وہ ہم نے اتنا تلخ رکھا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے, 2 نمبری کی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, کبھی گاڑی غلط چلائی ہوئی ہے, گاڑی بغیر کاغذوں کے چلائی ہوئی ہے, ہر طرف سے تو کرمنل ہوتے ہیں ہمارے باپ. وہ آ کے کیا سکھائیں کہ 2 نمبری کیسے کرتے ہیں. آپ یقین کریں ہمارے گھروں میں پرورش دی جاتی ہے کہ یار معاشرہ ایسا ہے, وقت کے مناسبت سے چلنا ہوتا ہے, تو اگر کوئی اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے, بڑی زبردستی کرنی پڑتی ہے. ٹریننگ ہی یہ دیتے ہیں, 1 نمبر ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. اسی لیے بچے بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. نہ باپ اپنی زندگی شیئر کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنی بیوی سے نہیں شیئر کر سکتا. اس کے ساتھ اس نے کتنے فراڈ کیے ہوتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا کے وہ بیٹھا ہوتا ہے ہمارا باپ. ہمارے معاشرے کا باپ یہ باپ ہے. ایسے باپ کو تو نافرمان اولاد اللہ کی طرف سے اگر امتحان اور سزا نہیں ہے تو اور کچھ بھی نہیں ہے. یا یہ سزا کے طور پہ ملتے ہیں یا امتحان کے طور پہ ملتے ہیں. اور پیچھے رہ گئی ہماری بیچاری مائیں, وہ باپ کے خوف سے دبی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو تو وہ باقاعدہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتی ہیں, بس ہم تسلیم نہیں کرتے. نہ ہمارا باپ تسلیم کرتا ہے, کیونکہ وہ تسلیم کرے گا اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا تو سائیکائٹرسٹ نے کہنا ہے استاد جی یہ آپ کی دین ہے یہ بیماری, آپ ان کو تفریح مقام پہ بھیج دیں اپنے سے کوسوں دور, آپ کے شر سے محفوظ رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی. لٹرلی. لیکن اب اس کا جواز سن لیں آگے نا, مطلب جو معاش کی جنگ لڑتا ہوا وہ مرد کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے کہ میں بچوں کے ساتھ وقت گزاروں, میرا بڑا دل کرتا ہے, میرا دل نہیں کرتا ہے میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں, لیکن جو باہر مہنگائی ہے اور اخراجات ہیں, میں تو 2 نوکریاں کرتا ہوں, میرے پاس میں ان کو پال بھی لوں تو بڑی بات ہے. تو اب ان کے لیے آپ کیا کہیں گے جو صبح سے لے کے رات کو 9-10 بجے تک گھر آنے میں لگا دیتے ہیں اپنے کاموں میں, اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں. پھر وہ وہی بات جو آپ نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا گفتگو کا, پھر وہ جب اپنے نیند کے بستر پہ جاتے ہیں تو پورے گھر میں ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ کوئی اونچی آواز میں نہ بولے, حضرت فرعون داخل ہو چکے ہیں. نہیں اب فرعون تو نہیں ہے, تو مظلوم انسان ہے بیچارہ, سارا دن میں. سر یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ 2-3 نوکریاں کر کے گھر چلا رہا ہے. 2-3 نوکریاں کر کے وہ عیاشی کا سامان اکٹھا کرتا ہے. 1 نوکری کافی ہوتی ہے 2 ٹائم کی روٹی لانے کے لیے, چاہے وہ کم سے کم نوکری کیوں نہ ہو. باقی کی نوکری ہے, وہ شوہر ہونا بھی نوکری ہے, باپ ہونا بھی نوکری ہے. ادھر نیگلیجنس دیں گے تو پھر یہ تصور یہی رکھیں نا پھر کہ وہاں پہ نیگلیجنس کا نتیجہ پھر نیگلیجنس کا پروڈکٹ ہوتا ہے نا. آپ ان نوکریاں کر لیں 3, ادھر آپ بہت اچھے سبارڈنیٹ ہیں,
گھر میں آپ فیل ہو گئے ہیں. پھر یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بچے کی پرورش کیسی ہو رہی, کیونکہ بچے کی پرورش پڑوسی کر رہے ہیں جہاں پہ وہ کھیلنے جاتا ہے, بچے کی پرورش اسکول کر رہا ہے جہاں وہ پڑھنے جاتا ہے, بچے کی پرورش وہ آنٹی کر رہی ہیں جس کے بچے کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, کیونکہ آپ کی گھر کی عورت جو ہے اس کو تو پتہ ہے 3 نوکریاں کر رہا ہے, اس نے کون سا آنا ہے, اس کو کون سا پریشر ہے. وہ بیٹھی ہوگی اپنے گوسپ کر رہی ہوگی, اس کو اور آتا کیا ہے ہماری عورتوں کو گوسپ کے علاوہ. اور گوسپ میں بھی کیا ہوگا, 3 نوکریاں کرتا ہے, مجھے تو شور تو ملتا ہی نہیں ہے. وہ بچے ہاریزونٹلی لمبے ہوتے دیکھتا ہے, کیونکہ جب وہ آتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب وہ جاتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے لمبے ہوتے دیکھتا ہے بچوں کو, اس کو نہیں پتا وہ بچے اس طرح قد میں کتنے لمبے ہوئے ہیں. وہ پوچھتا ہے یار بتائیں کون سی کلاس میں ہے تو, شرم کا مقام, لٹرلی شرم کا مقام ہے. ایک کلاس کی ٹیچر ایک پرنسپل کو پتہ ہوتا ہے, وہ گیٹ سے دیکھتی ہے وہ فلاں بیٹی آ رہی ہے نا فلاں آدمی کی, وہ فلاں کلاس میں, وہ فلاں کلاس. ایک پرنسپل کو 500 1000 اسٹوڈنٹس کا پتہ ہوتا ہے کون سی کلاس میں, ایک باپ کو 4 بچوں کا نہیں پتہ ہوتا کون سی کلاسز میں. تو ہمارے یہ باپوں کی ہماری. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ یہ پڑوسی کے اس کی اور دوستیاں بچوں کی, میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کسی شخصیت کے بننے میں, اس کے دوست ہونے, جو اس کے جو کمپنی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. کیسے بڑے لوگ نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ یہ اچھا دوست ہے, یہ برا دوست ہے. ایک بچے کو سمجھایا کیسے جائے کہ وہ خود جب انتخاب کرتا ہے, کہا جاتا ہے کہ بہت سارے رشتے جتنے ہیں, مطلب بہت سارے رشتے ہی, بہن کا, بھائی کا, والد کا, والدہ کا, یہ قدرت طے کرتی ہے, آپ کو ملتے ہیں. دوست ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کا انتخاب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو کیسے سکھایا جائے اپنے بچے کو کہ وہ ایسے دوستوں کا انتخاب کرے جو واقعی اس کی کردار سازی میں اس کی مدد کریں. ادروائز تو پتہ جتنے مسائل جنم لے رہے ہیں آج کل کی بہت ساری چیزیں, میں ان کا اب ذکر نہیں کرنا چاہ رہا, وہ ساری جنم ہی کمپنی سے لیتی ہیں. یاسر بھائی دیکھیں, اس سوال میں ایک ڈسکریمنیشن کی اسمیل آئی ہے مجھے. اچھا کیسے بولا؟ وہ کیا؟ میں نے کہا جی میرے بچے جو ہیں اس کی کمپنی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے بچے پائے جاتے ہیں کہ جو میں برے کنسیڈر کر رہا ہوں. ہاں بالکل. وہ بھی کسی کے, وہ بھی سن رہے ہیں آپ کی پوڈ کاسٹ, جن کے گھر میں وہ برے بچے پائے جاتے ہیں. اچھا یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ بچے کون ہیں؟ جی یہ ڈسکریمنیشن کی اسمیل ہے مجھے. میں پہنچ گیا ہوں. اب ہم آپ کے پہلے سوال کے جواب میں پہلے ان بچوں کو پکڑیں جو بیڈ کمپنی بنتے جا رہے ہیں, جن سے آپ اپنے بچے دور رکھنا چاہتے ہیں. مطلب میں اپنے بچے دور رکھنا چاہتا ہوں. ہم بینگ پیرنٹ اپنے بچے کو گڈ بچہ کا سرٹیفکیٹ خود ہی دے رہے ہیں. جی, اور دوسرے کے بچے کو بیڈ کمپنی کا لیبل لگا رہے ہیں کہ دور رہی اس سے, برا بچہ ہے وہ, برے گھر کی گندی پرورش کا بچہ ہے وہ, اس سے دور رہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر کا جو باپ ہے نا وہ 3 نوکریاں کر رہا ہے, اور یہ نوکری میں وہ فیل ہو گیا, اور اپنے بچے کو بیڈ کمپنی کا لیبل دے کے وہ مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے. اور ہم جیسے لوگ اپنے بچے دور کر رہے ہوتے ہیں, دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے, وہ بیڈ کمپنی ہے. کیوں؟ کیا کرتا ہے اس کا, وہ ہوگا نا فلائٹ اٹینڈنٹ ہوگا, پائلٹ ہوگا, کیپٹن ہوگا, وہ تو کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا بچے کہاں ہیں. وہ تو نرس ہوگا نا, نرس کو کیا پتا ہوتا ہے رات کی شفٹ ہے دن کی شفٹ ہے. وہ تو ڈاکٹر ہوگا, وہ تو پیجر آتا ہے, اس کو پیج آتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, اس کو کیا پتا. یعنی یہ جتنے پروفیشنز جہاں پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ان کے بچے ہی بیڈ کمپنی بن گئے ہیں. کتنی اسٹرینج بات آپ کے سوال سے نکلی ہے. یعنی اچھی کمپنی وہ ہے جو 5 بجے چھٹی کر کے 6 بجے اس کا باپ آتا ہے, وہ اچھے بچے ہیں, وہ بیڈ کمپنی سے دور رہیں. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ نوکریوں سے جو میں نے یاشی گھر میں اکٹھی کی ہے, اصل میں اپنے لیے کرتا ہے آدمی. یہ سب جھوٹ ہے, میں اس لیے پہلے کہہ رہا تھا. صرف اپنی یاشی کے لیے آدمی 2 نوکریاں کرتا ہے, 3 نوکریاں, کیونکہ اس نے اپنا لائف سٹائل سیٹ کرنا ہے. اس نے کوئی خاص کمپنی میں بیٹھنا ہے جہاں وہ بیٹھے گا ٹھاٹ سے, اپنا مہنگا سا سگار لگائے گا اور کہے گا یہ جو کافی ہے نا, یہ کافی میں نے فرانس سے لی تھی, اور یہ سگار کیوبن سگار ہے. لائٹر تک اس کا جو ہے وہ کوئی 30-35 ہزار روپے کا لائٹر ہے. اس نے 1.5 کروڑ کی گھڑی ایسے گھمائی اور اس نے کہا ہاں ڈریگ لے کے سگار کا. میرے بچے, میرا خیال ہے ایک فرسٹ ایئر میں. یہ ہے وہ بیڈ کمپنی. یہ ہیں وہ باپ جن کے بچے بیڈ کمپنی بن کے اچھے گھروں کے بچوں کو خراب کر رہے ہیں.
اور اچھے گھروں کا بچہ کیا کہہ رہا ہے, میں بڑے ہو کے وہ سگار والا انکل بنوں گا, میں نے بھی وہ سگار والے انکل کی طرح نا اتنی بڑی گاڑی میں آنا ہے, اتنی مہنگی گھڑی پہننی ہے. اور وہ پھر بڑے ہو کے یہی بنے گا جب وہ ایسپریشن رکھے گا اور اب بیڈ کمپنی پروڈیوس کرے گا اپنے بچوں کی صورت میں. یہ ایسپریشن, انسپریشن اور اس طرح سے ایک دوسرے سے انوالو ہو کے ایک دوسرے کو انسپائر کر کے کوئی بیڈ کمپنی بنے جا رہا ہے, کوئی گڈ. اور یہ ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشرے کے بچے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرورش 3 نوکریوں سے افضل ہے, چاہے وہ 2 ٹائم کی روٹی کی پرورش ہو. لیکن کیسے آپ اپنے مردوں کو باغیں ڈالیں گے؟ نہیں ڈال سکتے. کلپرٹس باپ ہیں, ہمارے باپوں کے باپوں کے باپ, اور اب ہمارے بچے جو باپ بنیں گے وہ باپ. یہ وہ کلپرٹس ہیں جو اپنی انسپریشن, ایسپریشن, ایمبیشنز, گولز, پیسہ, دولت, شہرت, طاقت, اس کے پیچھے شادیاں بھی کیے جا رہے ہیں اور خرگوشوں کی طرح بچے بھی پیدا کیے جا رہے ہیں, اور ان کو ایسے برے ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کون چھوڑ دیتا ہے مارکیٹ میں یہ جانور جن سے ہم اپنے بچے بچائیں. دس از دا سیڈ ریئلٹی آف پاکستان اینڈ ایوری ویئر, ناٹ جسٹ پاکستان. یہ ہر معاشرے میں یہ کچھ چل رہا ہے. اب اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں اور آپ نے ایک نیا ہی اینگل دے دیا ہے, وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دریاب بھائی کو کیا پتہ کہ میں زندگی کی کن مشکلات کو کاٹ رہا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں. اور دریاب بھائی نے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے ہمیں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ 3 نوکریوں والے کا بچہ بیڈ کمپنی. ہاں, تو یہ تو بڑا غلط ہے. بہرحال اب میرے خیال سے یاسر بھائی یہ لوگوں کو چاہیے آئینے میں دیکھیں 1 گھنٹہ شیشہ, جیسے وہ بے شک نارسسسٹک بن جائیں, ایک شیشہ اپنے کمرے میں رکھیں, سونے سے پہلے 1 گھنٹہ بے شک اپنے بال شال بھی سیٹ کر لیں, اپنی شیپ شوپ بھی سیٹ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنا محاسبہ کریں اور کہیں کہ بتا کہ تو نے 24 گھنٹے کیسے گزارے اور پچھلے 1 ہفتہ کیسے گزارا, 1 مہینہ, 1 سال, 5 سال, 3 سال, 10 سال, کیا کون ہے تو, کیا سوچ رہا ہے, تیری کیا اوقات ہے, تو بیٹا ہے تو کیا ہے, تو بھائی ہے تو کیا ہے, تو معاشرے میں ایک اینٹی ہے, ایک اکائی ہے تو کیا ہے. شرم آ جائے گی انسان کی. اس رات کی نیند گئی, وہ شیشہ خود توڑ دے گا کہ آئینہ نکالو میرے کمرے سے, رات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک بھیانک سا جن نظر آتا ہے جو کہیں سے بھی پورا نہیں ہے. اچھا دریاب بھائی چلیں مدرس کو لے لیتے ہیں, 1 منٹ کے لیے اینگل چینج کرتے ہیں. کیا بیسٹ ایج ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ اکثر میں سوچتا ہوں کہ بچے کو ہم نا ابھی کچھ چیز سمجھانے سے پہلے کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے. اچھا کوئی وہ شرارت کر رہا ہے یا کچھ ایسی چیز تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بڑا ہوگا خود ہی. تو وہ بڑے ہونے کی کوئی ایج لمٹ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ شادی کے لیے نہیں, تربیت شروع کر دیں. مطلب ہے کہ میں بڑی آپ کے, میرا بیٹا ایک پلے گروپ میں, اچھا وہ اکثر شرارتیں کرتا ہے, کچھ حرکت کرتا ہے, اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہوتی ہے, میں میرے دن میں خیال آتا ہے کہ یار ابھی چھوٹا ہے, اس کو ابھی کیا میں سمجھاؤں گا, اس کو کیا ہی سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے, تو میں اگنور کر دیتا ہوں. اب غلط کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں یہ تو میں نہیں بتا سکتا. تو ایج کوئی ڈیفائن ہوتی ہے کہ آپ کو لگے کہ یار اب یہ ایج شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے نا غلطی کی گنجائش نہیں ہے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جس وقت آپ نے اپنے بچے کے کان میں اذان دی, اچھا آپ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کان میں اذان دیتے نا, کوشش یہ ہوتی ہے نا باپ کی وہ اذان دے. ہاں جی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ یہ میری ذمہ داری ہے. آپ نے بچے کو اٹھا کے کان میں اذان دینی ہے. اب اذان دیتے ہو کہتے لے چلو ماں جانے گے جانے, ایسا نہیں ہے. اس اذان سے آپ کا کام شروع ہو گیا. اب آپ نے پکچر یہ کرنا ہے کہ ماں اگر چھٹی پہ بھی چلی جائے نا, ماں نہیں ہے اگر, اس کو میں کہ بھیج دیا اور بچہ اس نے مجھے دے دیا, تو مجھے ایک ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ بچے کو بوٹل کیسے تیار کرنی ہے, بچے کے کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں, بچے کو بھوک کب لگے گی تو وہ کیا اشارہ کرے گا
درد ہوگا, تکلیف ہوگی تو کیسے ساؤنڈ کرے گا, اس کا رنگ کیا ہے, اس کا ویٹ کیا ہے, اس کا باڈی کلر میں کہیں پیل ہوگا تو کہیں میں نے دیکھنا ہے کہ اس کی پگمنٹیشن کیوں آ رہی ہے, کہیں اس کو جانڈس تو نہیں ہو گیا, بچوں کو پیدائشی طور پہ بھی جانڈس ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس نے چیک کرنی ہے. ماں کو آپ ایڈڈ فیچر سمجھیں نا, کہ جہاں چلو میں بتاؤں اس کو ٹریننگ, میں دیکھوں یہ ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم نے ایسے بچے نہیں پالنے ہیں یاسر بھائی, ہم نہیں پال سکتے ایسے بچے, پیدا کر سکتے ہیں, مجھے 3 4 چاہیے, پالنا میں نے ایک بھی نہیں ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں نے لٹرلی 2 بچے خود سے پالے ہیں. میری بیوی مانتی ہوگی اس چیز کو, جو ان کی ماں ہے وہ کہے گی کہ یہ مجھ سے چھین کے بچے پالتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے بچوں کی ذمہ داری, آئی وانٹیڈ اٹ, آئی واز لانگنگ فار اٹ. میں نے اڈاپشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ایک جگہ, جب میرے اپنی اولاد نہیں تھی, مجھے اڈاپشن کے لیے اپروو ہو گیا تھا. یعنی وانٹ تھی مجھے کہ میں یار آئی نیڈ ٹو ہیو کڈس, مجھے بچے چاہیے. ساحل کے بچے میرے پاس, میں نے لٹرلی ان کو پالا ہے, بڑا کیا ہے. آپ ساحل سے پوچھیں گے کبھی, ساحل کہتے ہیں, وہ مجھے زوبی کہتے ہیں, میں ان کو انکل بھی نہیں کہنے دیا. وہ میرے ساتھ بالکل فرینڈز ہیں. وہ مجھے اتنی سی ہے, وہ سب سے چھوٹی, وہ زوبی کہہ کے بلائے گی. اور وہ جو بڑی ہو گئی ہے ماشاء اللہ, وہ 20-22 سال کی ہو گئی ہے, وہ زوبی کہے گی. دے آل کال می زوبی. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو میرے ساتھ فرینڈلی فریکوینسی ہے, ان کی اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح میرے بچوں کی جو فرینڈشپ ہے, میرے فون میں میرے بیٹے کا نام علی مائی بڈی کے نام سے اسٹورڈ ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا بڈی ہوں اور میرا بڈی وہ ہے, اور بیسٹ بڈیز ہیں ہم. سو مچ سو کہ وہ اپنی ماں سے وہ بات نہیں کر سکتے جو مجھ سے کرتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ تنگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاپا ہم مجھے اپنے ساتھ لے کے جایا کریں, گھر میں ماما کے ساتھ تنگ ہوتا ہوں, یہ تنگ ہوتی ہوں. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے میں یہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ تک نہیں کیا تو میں کسی کے بچے کے بارے میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ وہ کیسے چلائے ان کو. اچھا ریاض بھائی, اب بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں میں آپ کی اس گفتگو سے, اور سننے والے بھی شاید ہو رہے ہوں. اب ہر کسی کو ایک جیسے حالات میسر نہیں ہوتے نا. اب واقعی چلیں ہم پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ, یہ ضرورت ہے اس کی, جو بندہ صبح نکلتا ہے جاب کرنے والا. میں نے یاسر بھائی تقریباً 16 سال نوکریاں کی ہیں. یہ وہ 16 سال ہیں جب یہ بچے بڑے ہو رہے تھے, اور میں نے بھی 2 نوکریاں کی ہوئی ہیں. میں ایک زمانے میں PTV پہ رائٹر بھی تھا, اور 2 کالجز میں پڑھاتا تھا, 2 مختلف کالجز میں پڑھاتا تھا. اچھا, لٹرلی 3 نوکریاں ہو گئی ہیں. لیکن جہاں نوکری کیا وقار کے ساتھ کیا, کہ اگر میرے گھر میں میری ذمہ داری ہے کوئی, تو آفس ہیز ٹو ویٹ فار می. میں اپنا کام پورا کر کے جاؤں گا, چاہے میں 11 بجے آ کے اپنے گھنٹے پورے کروں, 12 بجے آ کے اپنے گھنٹے پورے کروں. میں اپنا کام, میرے ٹیبل پہ کام نہیں ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ریاض ہاشمی کا ٹیبل پہ کام پڑا ہوا ہے اور 3 دن ہو گئے. ریاض ہاشمی کے ٹیبل پہ اگلے 6 مہینے کا کام ہو سکتا ہے, وہ کریٹ کر لے گا. میں جس آفس میں گیا ہوں الحمدللہ, اس آفس کو ڈرائیو کرنے کا اس کا انجن جو ہے وہ ریاض ہاشمی کے ہاتھ میں ہوتا تھا, چاہے میں وہاں پہ مینیجر تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اگر گھر پہ ہوں اور میں اپنے گھر پہ مینیجر نہیں ہوں, تو مجھے پھر چپڑاسی تسلیم کرنا چاہیے نا اپنے آپ کو, کہ میں اپنے گھر میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوں. آئی ایم این آفس بوائے ایٹ مائی ہوم. اچھا جی, گیپ کیسے ختم کریں؟ ایک اب ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. حالات ہر شخص کے مختلف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بورن ود اے گولڈن اسپون ہوں. ہم اپنے سارے تینوں بھائی جو ہیں, ہم اپنے بل پہ ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے باپ نے کوئی زمینیں جائیدادیں نہیں چھوڑی ہمارے لیے, ہم آج بھی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وی آر فلتی رچ, رائٹ. وقت نکالنا پڑتا ہے. میں نے کتابیں پڑھنی ہیں تو میں نے اپنے ٹائم میں پڑھنی ہے. مجھے بہت شوق ہے کتابیں پڑھنے کا, اور میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے, مجھے کتاب سے بڑی محبت ہے. آج بھی مجھے ہارڈ کاپی کا مزہ آتا ہے, ہارڈ کاپی سے کتابیں پڑھتا ہوں.
میں نے ریسرچ کرنی ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں تفسیر لکھ رہا ہوں, میں 9 کتابیں لکھ چکا ہوں جو انشاءاللہ ایک کے بعد ایک اب آنا شروع ہو جائیں گی دس کمنگ ایئر 2025 سے انشاءاللہ. میں نے ساتھ گھر بھی رکھے ہیں, بچے بھی پالے ہیں. آئی ہیو بن میرڈ ملٹیپل ٹائمس. میں نے دوستیاں بھی رکھی ہیں. جتنے میرے دوست ہیں آپ میرے دوست واقف ہیں, میرے جتنے میرے دوست ہیں کسی کے بھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو آج بھی بتا رہا تھا کہ میری 15 رنگ کی تو کمپنی ہے. میں آپ کو ہر رنگ میں لے کے جاؤں, آپ کہیں یار یہ آپ جو ہے یہ دماغی مریض تو نہیں ہے, یا اس کو کوئی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں ہے. یہ تو اس کے تو 10 ایسے قسم کے دوست ہیں جو آپس میں دوست نہیں بن سکتے کبھی. اٹ مینس کہ میں نے آپ کو ایک دو پہلے کہا تھا کہ میری زندگی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے سونے نہیں دیتی. اٹس لائک این انٹرسٹنگ مووی دیٹ کیپس یو اویک. کیا مووی دیکھتے رہتے ہیں, نیند بھی آ رہی تھی, کہتے نہیں مووی بہت انٹرسٹنگ. میری زندگی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں 3 گھنٹے سے اوپر سو نہیں سکتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ باقی کے 22 گھنٹے بہت گھنٹے ہوتے ہیں یاسر بھائی, باپ بننے کے لیے, بیٹا بننے کے لیے, بھائی بننے کے لیے, دوست بننے کے لیے, سوسائٹی کا آدمی بننے کے لیے, ٹیچر بننے کے لیے, اسٹوڈنٹ بننے کے لیے, ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے, اسپورٹس کھیلنے کے لیے. بہت گھنٹے ہوتے ہیں, 22 گھنٹے, 20 گھنٹے, بہت سارے گھنٹے ہوتے ہیں. ہم نہیں دیتے, ہمارے گھنٹے میٹر نہیں کرتے. میں ابھی اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, ابھی جو سن رہے ہیں نا, ابھی کے ابھی ایک نوٹ بک لیں اور ایک پیپر لیں اور ابھی مجھے اپنے کامنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ وہ ان کا 1 گھنٹہ کتنے کا پڑتا ہے. ان کو نہیں پتا. ہاؤ مچ از زریاب ہاشمی ورتھ 1 hour؟ دے وڈ ناٹ نو. وہ چائے پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, باہر کھانا کھاتے ہیں, کپڑے کتنے کے ہیں, ان کا 3 ٹائم کا میل کتنے کا ہے, وہ کتنا ایکسپینس پہ رہ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ وہ 1 گھنٹے پہ دھرتی کے اوپر جو بوجھ بنے ہوئے ہیں وہ 1 گھنٹہ پر آور روپیز میں کیا ویلیو ہے ان کی. یہ بڑا زبردست سروے آپ نے دے دیا ہے. آپ میں سے یہ کومنٹ کریں جی اس کے اوپر لوگ, اور لوگ اپنے 1 گھنٹے کا یہ جو کاسٹ کا ہم جی کہ آپ کتنے کے پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو کتنے کے پڑھ رہے ہیں دریاب بھائی. یہ تو آپ نے کوئی بہت ہی نیا سوال ایک دے دیا ہے. اور یاسر بھائی یہ جی سٹارٹ ہے, اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نوکری بھی ٹھیک پہ ہیں کہ نہیں ہے, آپ نے تنخواہ بھی بارگن ٹھیک کیا. اکثر انٹرویوز میں کیا ہوتا ہے, اچھا سارا انٹرویو ہو گیا, آپ بہت اچھے سارے کریڈینشیلس ٹھیک ہیں, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام آور کمپنی؟ تو میرا پتہ کیا جواب ہوتا ہے, آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ, آئی وانٹ دس از مائی چارجز, دس از ہاؤ مچ آئی کاسٹ مائی سیلف. تو مجھے بتائیں کیا یہ پر آور مجھے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں میری پھر سیونگ کا میں نے اتنے % رکھا ہے, اتنا % یہ چیز رکھی ہے, اتنے پروگرس کا رکھا ہے, اتنا گھر کا رکھا ہے, میرا گھر کتنے کا پڑتا ہے مجھے. اگر مجھے یہی نہیں پتا تو میں نوکری کی تنخواہ کی بارگن کیسے کرتا ہوں یا وہ جاب کیسے ہنٹ کرتا ہوں؟ اگر مجھے یہی نہیں پتا میں اپنے آپ کو 1 گھنٹے میں کتنے کا پڑتا ہوں. ونڈرفل. دیکھیں بزنس, آپ تو بزنس کرتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو ایک چیز پتہ ہے اپنے بزنس کی, کہاں سے کون سا را مٹیریل آتا ہے, کہاں سے اس کی فنیشنگ ہوتی ہے, کون سی مارکیٹ میں وہ کتنے کا ریٹیل کا ہے, میرے کمپیٹرز کتنے, ایک چیز پتہ ہے آپ کو. تب آپ نے بزنس سٹارٹ کیا. انسان اپنے 24 گھنٹے کا پہلا گھنٹہ کیسے سٹارٹ کرتا ہے جب اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا 1 گھنٹہ مجھے کتنا ڈیٹ میں لے کے جا رہا ہے. اب میں نے باقی کے 23 گھنٹوں میں کیا کچھ کرنا ہے تو میرا 1 دن کا خسارہ پورا ہوتا ہے. ویسے میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد یہ کیلکولیشن کروں گا ضرور. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے, اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ کریں, اور پلیز یہ کومنٹ واپس آئیں, پوڈ کاسٹ سن لیں, اس کے بعد دوبارہ کومنٹ میں ضرور بتائیں. دریاب بھائی میں نے سوال کیا تھا کہ اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ گیپ کیسے ختم کریں. کریٹ ہو گیا, مجھے لگتا ہے میرا بچہ جو ہے اس کا ڈسٹنس ہے میرے سے, کسی بھی وجہ سے ڈرتا ہے. چلے ماں نے ڈرا دیا یہ کہہ کے کہ ابو بڑے سخت ہیں آپ کے, یا وہ خود. تو اگر آپ نے گیپ فل کرنا ہے, آپ نے ٹرسٹ ون کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اچھا ایک اور بڑی زبردست چیز یوزلی دیکھا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹوں کی تو پھر کہیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بیٹیوں سے اکثر ڈسٹنس ہوتا ہے فادر کا. وہ کہتے ہیں یہ ماں کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو تربیت کرے, وہ بتائے اس کو چیزیں. بہت ساری چیزیں بیٹیاں پھر فادر سے بالکل بھی ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی. اچھا, تو یہ گیپ کو فل کرنے کی کوئی ریمیڈی دیں. دیکھیں
ایک جرمن سائیکالوجسٹ تھا جس کو سائیکالوجی میں فادر آف سائیکالوجی کہتے ہیں, سیگمنڈ فراؤڈ نام تھا اس کا, فرائڈ بھی کہتے ہیں پاکستان میں اس کو, فراؤڈ نام تھا اس کا. وہ مشہور تھا, وہ کس چیز کا, اس کا ترہ امتیاز کیا ہے کہ اس نے سائیکو انالیسس انوینٹ کیا. اس نے کہا تھا کہ مجرم کو جب تم جیل میں ڈالو تو سزا مت دو, اس کو ایک تھیراپی سے گزارو, اس کو ایکسپلور کرو کہ وہ مجرم کیسے بنا. تو جیسے وہ اس کا پورا پاسٹ آہستہ 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 سائیکائٹرسٹ کے تھرو, سائیکالوجسٹ کے تھرو پاسٹ تک پہنچو گے تو تم اس سورس تک پہنچو گے. تو ایک مجرم کو پکڑ کے معاشرے میں 100 مجرم روٹ سے پکڑ لو گے, اور بچوں میں وہ چیزیں نہیں آنے دو گے جو اس بچے نے اپنی سفر میں دیکھی. جہاں جہاں پھر وہ فیس کریں گے ان کو ریمیڈیز موجود ہوں گی. تو آپ معاشرے کو, ایک بچے کو ٹریٹ کر کے آپ 100 بچے بچا لیں گے, 1000 بچے بچا لیں گے. میں اس کو مانتا ہوں. اس کی کئی چیزوں سے میرا اختلاف بھی ہے, وہ کبھی ہم جب فراؤڈ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ہم بہت خوبصورت علمی اختلاف بھی سامنے رکھیں گے. لیکن اس نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہوئی کہ بچہ نافرمان ہو گیا یا بچے نے کہیں کسی ایسی سٹیج میں آ گیا جو ماں باپ اب اس کو سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں. 1-2 ایسے کیسز ہیں جو ہمارے پرسنل سیشنز میں بھی ہیں. میں ان کو ایک ہی بات کرتا ہوں, بیٹھے اس کے ساتھ, بیٹا یا بیٹی, یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ ماں کی نہیں ہے. کیونکہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن دیا ہے وہ ڈیٹیچ ہونے والا ذہن دیا ہے, جس میں وہ اپنے بچے کو ایک کسی کا بچہ تصور کر کے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے. ماں کے ساتھ ایک خاص اس کا اٹیچمنٹ ہے, وہ نہیں کر سکتی اس طرح سے. کر جائے تو سبحان اللہ, ایسی مائیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ خواتین ہیں, وہ کر سکتی ہیں. یا سنگل مدرس کے لیے تو باپ بننا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. وہ اگر سن رہی ہیں تو وہ ایسے ہی کریں کہ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. دیکھیں میں اکثر دفتر سے جب تنگ آیا تھا نا نوکری کرتے ہوئے اور اپنے کام نبھا رہا تھا, تو میں باس سے کہتا مجھے 1 ہفتے کی چھٹی دے, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو 1 ہفتے کی چھٹی دیتا تھا مجھے, کیونکہ اس کو پتہ تھا 1 ہفتے کے بعد فل تھروٹل سے آگے بزنس سنبھالے گا. اسی طرح آپ چھٹی لیں دفتر سے, چاہے سال کی جو 25-26 چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے 1 ہفتے کی چھٹی اپنے بچوں کے لیے لے لیں. خدا کی قسم فائدہ مند چیز بتا رہا ہوں میں. 1 ہفتہ صرف اپنے بچوں کو لے کے, ماں کو کہیں جاؤ اپنے میں کہ جاؤ یاشی کرو, میں اب بچوں کے ساتھ 1 ہفتہ گزارنے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے گورا کیمپنگ کے لیے لے جاتا ہے اپنے بچوں کو, جنگلوں میں جاتے ہیں کیمپنگ پر, شیر آ جاتا ہے, کبھی ریچھ آ جاتا ہے, وہ بھی لڑتا ہے, اس سے بھی بھاگتا ہے, وہ بھی ایکسپیرینس سکھاتا ہے اس کو کیمپنگ سکھاتا ہے, کیمپ میں سروائیول سکھاتا ہے اس کے ساتھ کھانا پکاتا ہے, ٹوٹا پوٹا جو بھی پکاتے ہیں وہ کھاتے ہیں. رات کو اندھیرے میں جنگلوں میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے باپ ساتھ ہے, ساری پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں. وہ 1 ہفتہ گزار کے جب وہ آتے ہیں نا تو وہ جو جتنا سالوں کا گیپ ہوتا ہے نا وہ 1 ہفتے میں پورا ہو جاتا ہے. فشنگ کے لیے جاتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بچے کا نہیں موڈ ہوتا, وہ کہتا ہے نہیں لیٹس وی ول گو فشنگ. کیوں؟ کیونکہ فشنگ بہانہ ہے. ایک تو اس کو ایک اسکل سکھا دیتے ہیں وہ فشنگ کی, دوسرا اس دوران وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس سے وہ پچھلے سالوں کا سارا گیپ پورا کرتے ہیں. ہمارے باپوں میں کہاں یہ شرم ہے, یہ لاج ہے کہ اپنے بچے کو لے کے وہ نکل جائیں کہیں تو 1 دن کے لیے. وقت نہیں ملتا. ملتا ہے وقت, اپنے دوستوں کے ساتھ باربیکیو کے لیے بھی ملتا ہے. ہم تو نارتھ جا رہے ہیں جی, تفریح کے لیے ملتا ہے. کسی بڑے کا مجھے قصہ سنائیں, چاہے وہ رومی ہو, چاہے وہ اور پیچھے چلے جائیں, چاہے آپ جن کو مانتے ہیں بلے شاہ ہوں, چاہے وہ آپ اپنے مذہبی بڑے نام, کتنی دفعہ ان کے تفریحوں کے قصے سنے آپ نے کہ تفریح مقام پہ گئے ہو. ان کے پاس تو ٹائم نہیں تھا, ان کے پاس بہت ٹائم ہے نا جو تفریحوں پہ جانے کا. پورا پاکستان گھما ہوا ہے اور بڑے فخر سے پوڈ کاسٹ پہ بتا رہے ہیں اور جی ہم اس دفعہ نارتھ گئے. تو تم جو یہاں چھوڑ کے گئے ہو ذمہ داری اپنے باپ کی, اگر شادی شدہ نہیں ہو تو, اور اگر شادی شدہ ہو تو باپ بننے کی, وہ ذمہ داری کس نے نبھانی ہے؟ وہ پھر وہ بیڈ کمپنی نبھاتی ہے نا وہ ذمہ داری. وہ جو بیڈ کمپنی جس کو ہم نے ڈسکس کیا وہ اچھا کرتے ہیں پھر ان کے بچوں کے ساتھ, صحیح بیڈ کمپنی دیتے ہیں ان کو, کیونکہ باپ نارتھ گیا ہوا ہے گھومنے کے لیے دوستوں کے ساتھ. 50-60 سالہ کھانگڑ تفریح کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو یہ شرم نہیں ہوتی کہ وہ ان کے بچے وہاں پہ پیچھے, یہی 1 دن 3 دن کے لیے 2 دن کے لیے نتھیا گلی لے جاؤ یار, چھوڑو تم نارتھ کیا برداشت کرو گے اپنے بچے کو, یا تمہارا بچہ ہی برداشت نہیں کرے. ابھی کراچی میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی اگر یہ پوڈ کاسٹ میں سن کے جیسے اپنے کہنا نتھیا گلی
تو انہیں لگے گا کہ یار یہ تو بڑی دور کا ریفرنس دے دیا ہے. کراچی والے گڈانی پستی لے جائیں, ٹھیک ہے, کسی گوادر کے بیچ پہ لے جائیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں, وہ آپ نے جیسے ہی کہا تو 2 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے صرف بھائی, 2.5 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت ہوا بس پہ بھی آتے ہیں نا تو 12-14 گھنٹے 20 گھنٹے میں. ویسے آج کل بسز بھی بڑی زبردست سلیپر بس چلی ہیں, بڑی اکنامیکل ہیں جی, اور بچوں کو لے کے نکلے نا تو زیادہ اکنامیکل ہے. بیگم کو گھر بھیج دیں, ایک ٹکٹ اور معاف کرا رہا ہوں میں ان کا, ٹھیک ہے. بیگم کو کہ جاؤ, میں کہ جاؤ, اٹ از فادرز ٹائم ود دا سن آف دا ڈاٹر. اور ادھر جا کے ان سے پوچھیں سارا سفر میں وہ آپ کے ساتھ, وہ جو سفر آپ طے کریں گے نا وہ صدیوں کا سفر بن جائے گا ان کے لیے. وہ ان کو یاد رہے گا ساری عمر کے ہمارا باپ غلطی سے دریاب ہاشمی کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے ہمیں ایک دفعہ لے گیا تھا, وہ ساری عمر یاد رہے گا ان کو. دریاب بھائی کیا کیا ہم نے, وہ مجھے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی میرے خیال سے میرے سے اسکپ ہوا ہے شاید, مسٹرزم کورس کے بارے میں آپ نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی, لوگ بہت کانٹیکٹ کر رہے ہیں. 7 دسمبر کو انشاءاللہ ہماری کلاسز شروع ہو جائیں گی, جو مجھے ٹیم نے بتایا کہ ایڈمیشنز ایکسٹینڈ کر دیے تھے انہوں نے. پہلے انہوں نے کوئی 20 تاریخ رکھی, وہ 25 کی, وہ 25 سے انہوں نے آگے کی. اب انہوں نے کہا ہے 7 دسمبر کی پہلی کلاس سے 1 گھنٹے پہلے بھی جو ایڈمیشن آ جائے گا وہ پہلے بیچ میں شامل ہو جائے گا. آج ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, آج کیا تاریخ ہے, 6 نہیں, اچھا سوال, اب 6 ہو گئی جی, جمعہ 6 ہو گئی. آپ یہ پوڈ کاسٹ جب دیکھ رہے ہیں تو آج 6 تاریخ ہے, کل تک بھی رجسٹریشن کرا لیں کوئی. جی, کل پہلی کلاس تک جو رجسٹریشن نہیں کرا پائے گا وہ سیکشن یا بیچ 2 میں چلا جائے گا. یہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ٹیم نے, اور میں یہ ٹیم کو انسٹرکشنز ہیں کہ جو بھی فی انہوں نے مینشن کی ہے, جو فی نہیں بھی افورڈ کر سکتا یا جتنی بھی افورڈ کر سکتا ہے وہ ٹیم کو بتائے گا, ٹیم ان کو اسپانسرشپ کے اوپر لے آئے گی. اسپانسرشپ کا ہمارا میکنزم ہوتا ہے ایڈوانس اسکالرشپ. یہ اسکالرشپ ہوتی ہے, یہ اسپانسرشپ نہیں ہوتی. اچھا, جس نے جتنے % فی ویو کروانی ہے کروا لے گا, اتنے % کا گریڈ اگر اس نے سیمیسٹر میں نہیں لیا تو وہ اگلے سیمیسٹر میں نہیں جائے گا. اگر اس نے اتنے % کی ڈسکاؤنٹ کا گریڈ مینٹین کر لیا تو اس کے نیکسٹ سیمیسٹر کی اسکالرشپ آ جائے گی. ویری ونڈرفل. یہی ہمارے وسیلہ کے باقی جو ڈپلوما ہے اس میں یہی میکنزم ہوتا ہے. یو کین ویو 100% آف بٹ دین یو ہیو ٹو گیٹ اے گریڈ ان سیمیسٹر. اف یو ڈو ناٹ کم ایٹ اے, یو فال ٹو بی, تو پھر آپ سیمیسٹر ریپیٹ کریں گے, آپ ایگزام دوبارہ دیں گے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں مسٹیسزم کے کورس کو کیسے جوائن کرنا ہے. ہمارے فیس بک میسنجر کے اوپر بہت سارے میسیجز آتے ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر پہ. تو آپ پلیز تھوڑی سی زحمت کریں, میں ہر پوڈ کاسٹ میں بتاتا ہوں, اسی پوڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن کے سیکشن میں جائیں. سب سے اوپر آپ کو 2 نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں. ایک وہ نمبر ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے میٹ اپ کے لیے, ایک نمبر ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ مسٹرزم کے کورس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں یا اپنے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اگر آپ میٹ اپ کے لیے رجسٹرڈ کرانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اچھا ایک چیز اور واضح کر لیں, یہ میٹ اپ جو ہے وہ فزیکل ہوتا ہے. آن لائن کے لیے میں نے دریاب بھائی سے ڈسکس کرنا ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر ہیں یا بہت دور ہیں ان کے ساتھ ہم ایک زوم لنک کے تھرو میٹ اپ بھی کریں گے بہت جلد. لیکن جو یہ نمبر ہے اس پہ صرف ان لوگوں کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر فزیکلی بیٹھ کے ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور ایک سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک ایڈمیشن کے لیے نمبر دیا گیا, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دریاب بھائی جو آج کا پوڈ کاسٹ تھا بڑا انٹرسٹنگ, اور یقین جانیں کہ مجھے پہلی دفعہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کیمرہ نہیں ہے اور ہم جیسے بعض اوقات اور موضوعات پہ ڈسکس کرتے ہیں, تصوف کے اوپر بہت بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ تو جیسے ہی آپ آئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کیونکہ ہم دوستوں کا گیٹ ٹوگیدر تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے بڑی دیر تک بات کی. آپ آئے تو ہم نے آپ سے تو یہ ڈسکس نہیں کیا, لیکن آپ نے آتے ہی بچوں پہ بات کرنا شروع کر دی. تو میرے ذہن میں لگا کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں آج پوڈ کاسٹ پہ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ.